من الله الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي جعل ليلة القدر خيرا من ألف شهر والشكر لله الذي جعلنا من أهل ليلة القدر والصلاة والسلام على معدن فيوزات ليلة القدر محمد المبعوث قبل ليلة القدر وعلى جواهر علل ما ظهر في ليلة القدر ثم الصلاة على آله الذين هم محال كتاب الله المنزل في ليلة القدر بل هم كتاب الله الناطق المنزل في ليلة القدر وعلى شيعتهم الذين هم أوراق كتاب الله الذي نزل في ليلة القدر لاقتباسهم المعارف من مشكات ليلة القدر أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى خالق ليلة القدر في كتاب القدر إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق صلوات نعرہ تکبیر۔ دیکھیے، جس مقصد عظیم کو حل کرانے کے لیے آپ یہاں آج جلوہ فگن ہوئے ہیں، وہ مقصد ایک جذبے کے تحت آپ سے نعرے کی آواز سننا چاہتا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، حسینیت، حسینیت، یزیدیت، یزیدیت، باوز بلند صلوات اللہ۔ تمام تر سامعین و حاضرین سے گزارش ہے کہ ایک مرتبہ مل کر شہدائے ملت جعفریہ آف کوئٹہ و دیگر جس قدر شہدائے ملت جعفریہ ہیں، ان سب کی ارواح کو ثواب پہنچانے کے لیے سورۃ الحمد کی تلاوت فرما دیجیے گا۔ اسی طرح سمندر موج زن کی طرح موج زن رہے، اور جو قومیں ایسے جذبوں سے سرشار ہوتی ہیں، تاریخ گواہ ہے، انہیں موت بھی کبھی نہیں مار سکتی۔ تو میں نے اس وقت
آپ کے سامنے سورہ نمبر 85 کی آیت نمبر 10 کی تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے۔ اس آیت کریمہ میں اس جبار نے، اس قہار نے وقت کے فرعونوں سے، وقت کے نمرودوں سے، اپنے اپنے دور کے یزیدیوں سے، ہر زمانے کے جدید عصر سے خطاب کرتے ہوئے ارشاد فرمایا ہے، اپنے زور و زر کے سہارے کب تک جی لو گے؟ آخر آنا تو میری گرفت میں ہے۔ اپنے زور و میری طرف دیکھیں، میری طرف آپ بھی میرا ساتھ دیں، جیسے وہ دے رہے ہیں ویسے آپ بھی دیں۔ اپنے زور و زر کے حوالے سے، واسطے سے، وسیلے سے کب تک جی لو گے؟ آخر تم نے آنا تو میرے آہنی پنجہ کی گرفت میں ہے، پھر پتا چلے گا کہ حق کون ہے اور باطل کون ہے۔ ان الذین فتن مؤمنین والمؤمنات، ترجمے کی سماعت کے لیے میں پوری توجہ چاہوں گا، کیونکہ جو کچھ مجھے عرض کرنا ہے وہ اسی ترجمے میں پنہاں ہے۔ تحقیق وہ لوگ جو مومنین مردوں کو اور مومنات عورتوں کو، یعنی مومنین کو اور مومنات کو آزمائش میں، مصائب میں، مصیبتوں میں مبتلا کرتے ہیں، ثم لم یتوبوا، اور پھر اپنے کیے پر نادم ہوتے ہوئے توبہ بھی نہیں کرتے۔ میں نے پہلے عرض کیا تھا، ترجمے پر توجہ رہے، جو لوگ مومنین اور مومنات کو مصائب میں، مصیبتوں میں مبتلا کرتے ہیں اور اپنے اس مذموم عمل کے باوجود توبہ بھی نہیں کرتے، یعنی نادم بھی نہیں ہوتے کہ ہم نے فعل یزیدی اپنایا ہوا ہے، تو اب ندامت حاصل کیے بغیر جو لوگ توبہ نہیں کرتے، بے شک توبہ نہ کرے، کب تک جی لیں گے؟ کب تک زندگی بسر کر لیں گے؟ تو ہم اعلان کر رہے ہیں اپنی جباریت اور قہاریت کے پیش نظر کہ تم اپنے زور و زر کے ذریعے سے، اپنے وسائل اور اپنے واسطوں کے ذریعے سے جتنا اس دنیا کے سینے کی، زمین کے سینے پر دن دناتے ہوئے زندگی بسر کر سکتے ہو بسر کر لو، لیکن ہمارا اعلان بھی سن لو کہ جو بھی مومنین اور مومنات کا دشمن بن کر زندگی بسر کرے گا فلہم عذاب الجہنم، اس کے لیے ہم نے جہنم کا عذاب مقرر کر دیا ہے۔ ہم نے، میری طرف دیکھیں، کوئی بات نہیں، ایسے موقعوں پر جذبات کا اظہار ہوتا ہے، ہم نے ان کے لیے جہنم کا عذاب مقرر کر دیا ہے، اور وہ جہنم کا عذاب معمولی عذاب نہیں ہے، وَلَهُمْ عَذَابُ الْحَرِيقِ، یہ وہ عذاب ہے جو ایسے لوگوں کو جلا کر خاک بنا دے گا، یعنی انہیں جلا کر ختم کر دے گا۔ تو اب یہ عذاب کن کے لیے ہے؟ جو مومنین کو مصائب میں، مصیبتوں میں مبتلا کرتے ہیں اور بغیر توبہ کیے ثم لم یتوبوا، اور پھر توبہ بھی نہیں کرتے، بغیر توبہ کیے مر جاتے ہیں، تو ایسے لوگوں کے لیے جہنم کا عذاب ہے۔ معلوم ہوا جو بھی مومنین پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑ رہا ہے، نہ اسے جہنم سے اس کی نمازیں بچا سکیں گی، نہ روزے بچا سکیں گے، نہ حج بچا سکیں گے، اور نہ اس کے مولوی فتویٰ دینے والے اسے بچا سکیں گے۔ آج حیدر، آج کی اس گفتگو میں جو ارادہ تھا وہ میں نے بدل دیا ہے۔ جو میں اب کہنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ ایک ایسا مخصوص میرے سامنے اجتماع ہے جس میں تقریر کی بجائے
میں کچھ ایک ایسی بات کہنا چاہتا ہوں جو ممبروں سے ادا کرنے کے لیے دل بےتاب رہتا ہے، لیکن کچھ ملکی حالات کے پیش نظر کبھی کہہ جاتا ہوں، کبھی نہیں کہہ پاتا۔ آج دل چاہتا ہے کہ میں وہی بات جو ایک میرے سینے میں موجود ہے اسے لفظوں کا لباس پہنا کر میں آپ کی گوشش سماعت تک پہنچانے کی کوشش کر سکوں۔ بھئی آخر کیا وجہ ہے، کیا سبب ہے، کیا بات ہے کہ قرن اولا سے لے کر وصال رسول کی گھڑیوں سے لے کر اس وقت تک شیعان محمد و آل محمد کو قتل و غارت کا نشانہ جو بنایا جا رہا ہے، ان کا مال و اسباب جو لوٹا جا رہا ہے، ان کے خون سے ہولی جو کھیلی جا رہی ہے، ان کو زندہ دیواروں کے درمیان جو چن دیا گیا ہے، ان کی عزت و حرمت پر میلی آنکھ ڈالنا جو مباح قرار دے دیا گیا ہے، آخر اس کی وجہ کیا ہے؟ صاحبان علم، صاحبان معرفت، تقریر کا تعلق نعروں سے نہیں ہوگا، تقریر کا تعلق ایک فکری پہلو سے ہوگا۔ جو تقریر نہیں ہوگی ایک فکری گفتگو ہوگی جس کے لیے میں توجہ چاہتا ہوں۔ آخر سبب کیا ہے؟ میں نے جو فکرہ دیا ہے اسے میں پھر لینا چاہتا ہوں۔ قرن اولا سے لے کر یعنی رسول پاک کے وصال کی گھڑیوں سے لے کر رسول کائنات کی آنکھوں کے بند ہوتے ہی اس وقت سے لے کر آج تک، خواہ وہ دور خلافت راشدہ ہے، خواہ وہ دور بنی امیہ ہے، خواہ وہ دور بنی عباسیہ ہے، خواہ وہ آنے والے بعد کے ادوار ہے، خواہ وہ پاکستان کے وجود سے پہلے کے واقعات ہیں، خواہ پاکستان کے وجود کے بعد کے حالات ہیں، خواہ لاہور کا سانحہ مومن پورہ ہے، خواہ ملتان کے علاقے میلسی دو کوٹا کا واقعہ ہے، خواہ مظفر گڑھ کے علاقے کی قتل و غارت ہے، خواہ راول پنڈی کی مسجد میں ہمارے شہیدوں کی شہادت ہے، خواہ کراچی کے واقعات ہیں، خواہ پنجاب صوبہ اور سندھ و بلوچستان و سرحد میں ہونے والے واقعات کا تعلق ہے، خواہ کوٹے کے واقعات ہیں، یہ جو ہمارے خون سے برابر 1400 سال سے ہولی کھیلی جا رہی ہے، ہمارا جرم کیا ہے؟ ہمارا قصور کیا ہے؟ ہماری خطا کیا ہے؟ یہ جو ہماری بہو بیٹیوں کو بیوہ بنایا جا رہا ہے، یہ جو ہماری ماں بہنوں کے ضعیفی کے سہارے چھینے جا رہے ہیں، یہ ہمارے بزرگوں کو کلیجے کے ٹکڑے ان کے سامنے ٹکڑے ٹکڑے کیے جا رہے ہیں، آخر اس کا سبب تو بتایا جائے کہ بنیادی سبب اس کا کیا ہے؟ ہاں، بنیادی سبب جو 1400 سال سے ہمارے خون کو مباح قرار دیتا ہوا چلا آ رہا ہے، وہ صرف اور صرف مفتیوں کا ایک فتویٰ، مولویوں کا ایک نعرہ جو دربار ملوکیت سے سوچی سمجھی اسکیم کے تحت بلند ہوا تھا، اور فکر ملوکیت کی گود میں پلنے والے دسترخوان بنی امیہ کی چوسی ہوئی ہڈیاں چوس کر پروان چڑھنے والے آج تک وہی نعرہ لگاتے چلے آ رہے ہیں۔ جس شیعہ کا جرم یہ ہے کہ یہ ہمارے اصحاب کو نہیں مانتے۔ کیوں جی؟ سمجھ گئے ہیں؟ بات سمجھ میں آ گئی ہے؟ آپ کی سمجھ میں بھی آئی ہے جو میرے سامنے بیٹھے؟ یعنی ہمارے خون کے ساتھ جو ہولی کھیلی جا رہی ہے، آخر اس کا سبب کیا ہے؟ راز کیا ہے؟ سب سے بڑا اعتراض جو ہم شیعان محمد و آل محمد پر کیا جا رہا ہے وہ یہ ہے کہ شیعہ حضرات ہمارے اصحاب کو نہیں مانتے۔ پہلے تو یہ فیصلہ کرو کہ اصحاب آپ کے ہیں یا رسول کے ہیں؟ پہلے دیکھو، جو قربانی کا جذبہ لے کر بیٹھے ہو وہ تو ساتھ ساتھ رہو، جو گمسم ہو کے بیٹھے ہو کربلا کی تاریخ ہونے والوں کو قبول نہیں کرو۔ مل کے نعرہ حیدر
یہ کہنا کہ آپ ہمارے اصحاب کو نہیں مانتے، بابا جی دیکھیں میری طرف دیکھیں، پہلے تو یہ فیصلہ کرو کہ اصحاب آپ کے ہیں یا رسول کے ہیں؟ اگر ہیں آپ کے تو ہم نہیں مانتے، اگر ہیں آپ کے تو یہ کھلم کھلا ہمارا اعلان ہے کہ ہم آپ کے اصحاب کو نہیں مانتے، اور اگر ہیں رسول کے اور آپ کی مراد بھی یہی ہے تو پھر آؤ سنو، یہ گلفام اپنی قوم کا ایک شرعی ذمہ داری کو محسوس کرنے والا خطیب، جسے قوم خطیب کہتی ہے، میں تو چند ٹوٹے پھوٹے الفاظ بھی ادا کرنے کی جسارت نہیں کر سکتا، یہ قوم کی بخشی ہوئی مہربانی ہے، تو یہ اپنی قوم کا ذمہ دار خطیب ذمہ دارانہ حیثیت سے لاہور کے جو شیعت کا مرکزی مقام ہے کربلا گام شاہ، اس کے پنڈال میں وہاں کے اجتماع میں قسم کہہ رہا ہے کہ خدا کی قسم، مصطفیٰ کی قسم، مرتضیٰ کی قسم، قرآن خدا کی قسم، سید الشہداء کی قسم، ائمۃ المبارکہ کی قسم کہ ہم اصحاب رسول کو مانتے ہیں، لیکن ہم اصحاب رسول کو مانتے وقت محبت علی کی نظر سے دیکھتے نہیں کیوں جی آپ نہیں بولے؟ بات سمجھ میں نہیں آئی؟ اچھا میں پھر بات کیے دیتا ہوں کیونکہ میرے سامنے والے چپ کر گئے، میں نے اتنی قسمیں کھا کر یہ اعلان کیا ہے، یہ کیسٹ تیار ہو رہا ہے، یہ کیسٹ تیار ہو رہے ہیں، ایجنسیوں کے افراد یہاں پر موجود ہیں، ہمارے دوسرے بھائیوں کے افراد بھی یہاں جلوہ فکر نے گلفام ببانگ دو حلف یہ کلمات ادا کر رہا ہے کہ جہاں تک تعلق ہے اصحاب رسول کے ماننے کا تو ہم اصحاب رسول کو مانتے ہیں، لیکن دیکھتے ہم محبت علی کی نظر سے ہیں، کیونکہ جو محبت علی کی کسوٹی پر پورا اترتا ہے ہم اسے کل بھی مانتے تھے، جو صاحب اسی طرح ہے نا، یہی فیصلہ ہے نا، یعنی یہ فیصلہ صرف میرا نہیں ہے بلکہ یہ قرآن کا فیصلہ ہے، یہ حدیث کا فیصلہ ہے، یہ قوم کا فیصلہ ہے کہ ہم اصحاب رسول کو مانتے ہیں، لیکن ہم ہر صحابی رسول کو محبت علی کی نظر سے دیکھتے ہیں، اگر وہ اس کسوٹی پر پورا اترتا ہے۔ کیوں دیکھتے ہیں؟ اس لیے کہ ایک مومن اور محبت علی ایسے ہیں جیسے لفظ اور اس کا معنی ہوتا ہے۔ نہیں، مجھے افسوس ہوا ہے، میں نے جو فکرہ دیا ہے مجھے افسوس ہوا ہے، جیسے ایک لفظ اور اس کا معنی ہوتا ہے، جس طرح معنی لفظ سے اور لفظ معنی سے جدا نہیں ہو سکتا، اسی طرح مومن محبت علی سے اور محبت علی ایک مومن سے جدا نہیں ہو سکتی۔ نہیں چلے چپ کر گئے ہو، میں فکرہ بدل دینا، جس طرح پھول سیڑھی والے اب یہ کام ختم کر دو، ختم کرا دیں، یہ کام بعد میں ہوتا رہے گا، اٹھائیں سیڑھی لے جائیں، پتہ نہیں تھا 11 ساڑھے 11 بجے میں نے بیٹھنا ہے، درود پڑھیں صلوات۔ جس طرح پھول کو خوشبو سے اور خوشبو کو پھول سے الگ نہیں کیا جا سکتا، پھول کو آپ شاخ سے توڑ تو سکتے ہیں، ہائے ہائے حضور، میں ان فکروں میں بہت بڑی بات کہہ رہا ہوں تو طالب علم، لیکن بات بڑی پیاری کہہ رہا ہوں، پھول کو آپ شاخ سے توڑ تو سکتے ہیں، باغ سے جدا تو کر سکتے ہیں، ہاتھ میں رکھ کر مسل تو سکتے ہیں، گرائنڈر میں ڈال کر گرائنڈ تو کر سکتے ہیں، پیس تو سکتے ہیں، لیکن پھول سے آپ اس کی خوشبو نہیں چھین سکتے۔ مسلمانان عالم، تم ہمارے سروں کو ہوا میں تو اڑا سکتے ہو، ہوا میں اڑتے اڑتے ہمارے سر کے گوشت کا ریزہ ریزہ پکار پکار کر کہے گا علی حق ہے، علی حق ہے۔
جیتے رہے. سن لو دربار ملوکیت کے گماشتوں، سن لو فکر یزیدیت کی آغوش میں پلنے والوں، تم ہم سے کسی صورت میں بھی محبت علی کا گوہر ہمارے سینوں سے نہیں چھین سکتے، کیونکہ یہ محبت ہم نے خود پیدا نہیں کی بلکہ یہ اللہ کا عطیہ ہے. واہ صاحب واہ، کمال ہے آپ کی خاموشی پر. یہ محبت ہم نے خرید نہیں کی، یہ محبت ہم نے کسی سے مول نہیں لی، بلکہ یہ محبت خدا کا عطیہ ہے. میں آیت پڑھتا ہوں، توجہ چاہتا ہوں. وَلَٰكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ، لیکن اللہ نے تم کو ایمان کی محبت عطا کر دی ہے. اور علی کون ہے؟ کل ایمان. ہائے ہائے، علی کون ہے؟ کل ایمان. تو یہ علی والوں کو، آپ کو، یہ میری ماں بہنوں کو، بھائی، یہ میری بہو بیٹیوں کو، یہ میرے عزیزوں کو، جوانوں کو، بزرگوں کو یہ محبت علی کس نے دی ہے؟ یہ اللہ کا بخشا ہوا عطیہ ہے. تم ہمارے سر تو تن سے جدا کر سکتے ہو، تم ہماری اولاد تو ہماری آنکھوں سے جدا کر سکتے ہو، تم ہمارے گھر بار تو جلا سکتے ہو، تم ہمارے بیوی بچوں کو سوگوار تو بنا سکتے ہو، لیکن یاد رکھو تم ہمارے سینوں سے عطیہ خداوندی یعنی محبت علی چھین نہیں سکتے. جو چہرے میرے جانے پہچانے ہیں، ایک فکرہ دے رہا ہوں، فتویٰ نہ لگانا، جلدی میں فکرہ دے رہا ہوں. یہ وہ عطیہ ہے کہ تم تو کس باغ کی مولی ہو، اگر خود علی بھی ہم سے واپس لینا چاہیں. جیتے رہے، سلامت رہے. ہاں جی، سب مل کر آج آپ نے اس طرح نعرے کا جواب نہیں دینا. جو من کن تو مولا کا اعلان مانتا ہے، مل کر علی مولا، علی مولا، علی مولا، مل کے نعرے حیدر. بے ساختہ محبت علی میں گم ہو کر زبان گلفام سے فکرہ نکل گیا ہے، لیکن اس کی دلیل بھی دیتا ہوں. اگر علی خود ہم سے اپنی محبت واپس لینا چاہے، لوٹانا چاہے، تو علی بھی نہیں لوٹا سکتے، جس طرح اللہ ظلم نہیں کر سکتا. دیکھا نا، چپ کر گئے نا، چپ کر گئے نا. جس طرح اللہ قادر ہونے کے باوجود، قدیر ہونے کے باوجود، جس طرح اللہ ظلم نہیں کر سکتا، اسی طرح علی ہونے کے باوجود، صاحب ذوالفقار ہونے کے باوجود، ہم سے اگر اپنی محبت واپس لینا چاہے تو علی واپس نہیں لے سکتا. نوٹ کرو، لکھ لو، گلفام حوالہ دے رہا ہے، نہج البلاغہ. پھر سنو نہج البلاغہ، پھر سنو نہج البلاغہ. حضرت علی کا فرمان ہے، لا ضربت خیشوم المؤمن بسیف ھذا علی ان یبغضنی ما ابغضنی. ترجمہ سنو اور ماؤں کو دعائیں دو. ترجمہ سنو، اپنے مقدر پر ناز کرو. ترجمہ سنو، اپنی بڑھتی ہوئی نسل پر خوشی مناؤ. حضرت علی فرماتے ہیں کہ اگر میں علی خود مومن کی ناک پر تلوار مار کر کہوں کہ اے مومن تو مجھ سے عداوت رکھ، تب بھی وہ مجھ سے عداوت نہیں رکھے. کیونکہ یہ عطیہ خداوندی ہے. آپ کہیں گے یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ علی خود ہم سے کہے اور پھر بھی مومن علی سے عداوت نہ رکھے؟ کیسے نہیں ہو سکتا؟ کربلا کے میدان میں شب عاشور امام حسین نے صحابہ کو نہیں کہا تھا نام لے لے کر کہ تو بھی چلا جا، تو بھی چلا جا، تو بھی چلا جا؟ ہر صحابی نے کیا کیا تھا؟ تلوار آگے رکھ کر کہا مولا
سر تن سے جدا کر دو، لیکن قدم پیچھے نہیں ہٹ سکتے۔ جو کربلا میں حسینیوں کا مقام تھا وہ آج کربلا گام شاہ میں علی کے غلاموں کا مقام ہے۔ تو ہمارا سب سے بڑا جرم کیا ہے؟ ہماری سب سے بڑی خطا کیا ہے؟ کہا جاتا ہے یہ شیعہ حضرات اصحاب رسول کو نہیں مانتے۔ اتنی قسمیں اٹھانے کے بعد گلفام ایک دوسرا رخ لے رہا ہے۔ ہاں، ہم اصحاب پیغمبر کو مانتے ہیں، اور کیا نہیں مانتے؟ لڑائی کیسی، جھگڑا کیسا، مناظرہ کیسا، مقاتلہ کیسا۔ آؤ ہم سب بھائی بھائی ہیں، آؤ ہمارے پاس بیٹھو، ہم سے پوچھو کہ آپ صحابہ کو کیا نہیں مانتے اور کیا مانتے ہیں، ہم بتانے کے لیے تیار ہیں۔ ہمارا مذہب کوئی سیاست کی پیداوار نہیں، ہمارا مذہب کسی سیاسی طور پر وجود میں نہیں آیا۔ وَإِنَّ مِن شِيَّتِهِ لَإِبْرَاهِيمَ، ابراہیم شیعوں میں سے ایک شیعہ تھا۔ ہم خود بتانے کے لیے تیار ہیں کہ ہم صحابہ کو مانتے بھی ہیں، اور جو نہیں مانتے وہ کیا ہے۔ خدا بھلا کرے ہماری موجودہ حکومت کا، جنرل پرویز مشرف صاحب کا، ہمارے وزیر اعظم جمالی صاحب کا، ہمارے چودھری پرویز الہی صاحب کا، کہ پاکستان کی سرزمین سے دہشت گردی کو ختم کرنے کے لیے وہ پورا عملی قدم اٹھائے ہوئے ہیں۔ ہم کل بھی ان کے ساتھ تھے، آج بھی ان کے ساتھ ہیں، لیکن یہ چنگاری دبی ہوئی ہے، بجھی نہیں ہے۔ ہماری حکومت کو اس پر پوری نظر رکھنی چاہیے، اور اگر حکومت یہ ذمہ داری ہمیں سونپ دے تو آج کربلا گام شاہ کے اس بچے سے لے کر نوجوان سے لے کر آخری تک میری قوم کا بوڑھا اور نوجوان اور بچہ یہ نعرہ گلفام کے ساتھ بلند کرنے کے لیے تیار ہے کہ اگر حکومت مناسب سمجھے تو ان کو بھی اور ہمیں بھی کھلا میدان دے دے، یعنی ہمیں بھی اجازت دے دے اور ان کو بھی چھٹی دے دے۔ پھر قیامت تک فیصلہ ہو جائے گا کہ کرار کے ماننے والے کون ہیں اور فرار کے ماننے ہاں صاحب، اب گلفام فکرے دے رہا ہے کہ ہم کیا مانتے ہیں اور کیا نہیں مانتے۔ لیجئے، جن احباب کی تاریخ پر نظر ہے وہ تو میرا ساتھ دیں گے، جو تاریخ سے تھوڑے سے بھی صرف نظر کرتے ہوئے چلے آ رہے ہیں میں ان سے معذرت خواہ ہوں۔ جو مجھے بہت دور جانا ہے میں زیادہ دیر رک نہیں سکوں گا۔ گلفام اس وقت برملا یہ کہنا چاہتا ہے ہم اصحاب رسول کو مانتے ہیں لیکن ہم انہیں معصوم نہیں مانتے۔ نہیں صاحب، اب آپ کو بولنا پڑے گا، جو میرے سامنے بیٹھے ہیں نا، اب آپ نہیں بولے تو میں بھی نہیں بولوں گا۔ ہم اصحاب رسول کو مانتے ہیں لیکن ہم انہیں گناہ صغیرہ سے یا گناہ کبیرہ سے معصوم نہیں مانتے۔ دلیل، اگر وہ معصوم ہوتے تو آدھی زندگی بت پرستی میں گزار کر مسلمان نہ بنتے۔ صاحب لے رہے ہیں میری بات کو، بات میری سمجھ میں آ رہی ہے؟ میں پھر یہ فکرے دے رہا ہوں، ہم شیعان محمد و آل محمد کون کہتا ہے کہ اصحاب پیغمبر کو نہیں مانتے؟ ہم مانتے ہیں لیکن ہم انہیں معصوم نہیں مانتے۔ دیکھیں میری طرف نا، لوگ تو آتے جاتے رہیں گے نا، ہم انہیں معصوم نہیں مانتے۔ اگر وہ معصوم ہوتے
تو آدھی آدھی زندگی شرک و کفر میں گزار کر مسلمان نہ بنتے. یار تسی چپ کر گئے ہو, مینوں افسوس ہے. اگر وہ معصوم ہوتے تو مسجد میں کھلنے والے دروازے علی کے علاوہ باقی سب کے بند نہ ہوتے. ہائے 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 ہائے. میں نے کہا تھا تاریخ کا ایک ایک باب ایک ایک فکرے میں دینا چاہتا ہوں, جس پر میں بڑی توجہ چاہتا ہوں. پھر ان کے مسجد نبوی میں کھلنے والے علی کے علاوہ باقیوں کے دروازے بند نہ ہوتے. جس شیعوں کو بڑا اعتراض ہے, ہمارے ذاکر صاحب کو بھی, باقی ذاکرین کو بھی, خود ہمیں بھی بڑا اعتراض ہے کہ رسول کے غسل و کفن کے وقت فلاں نہیں تھے, یہ نہیں تھے, وہ نہیں تھے, وہ نہیں تھے, وہ نہیں تھے. یار کیسے ہوتے؟ اعتراض کیسا؟ آج کربلا گام شاہ میں 49 برس گزر چکے ہیں. مجھے تقریر کرتے کرتے یہ 50 سال ہوگا جو اب لگے گا جنوری میں. اس 50 برس میں ہو سکتا ہے انشاءاللہ میں اپنی ریٹائرمنٹ کا اعلان کر دوں. تو اس وقت جو میں فکرہ دینا چاہتا ہوں میں نے 49 برس میں آج تک نہیں دیا. آج پہلی مرتبہ کربلا گام شاہ کے اس اجتماع میں یہ فکرہ دے رہا ہوں, اور پھر کسی اور عظیم اجتماع میں انشاءاللہ دے سکوں گا. ہمیں کوئی گلہ نہیں ہے کہ رسول کے غسل میں فلاں نہیں تھا, فلاں نہیں تھا, فلاں نہیں تھا. رسول ہے معصوم. یہ تو اہتمام قدرت تھا, کیونکہ معصوم کو غیر معصوم غسل دے ہی نہیں سکتا. ہائے ہائے جن دلوں میں علی کی محبت کا گھر ہے, پنڈال کے ذرے ذرے سے ندا گونجے مل کے نعرے. کیوں جی میری گل سمجھ آ گئی ہے؟ سمجھ گئے ہیں نا؟ تسی بھی سمجھ گئے. سانو کوئی گلا نہیں کہ فلاں نہیں تھا, فلاں نہیں تھا, فلاں نہیں تھا. کیسے ہوتا؟ یہ تو اہتمام قدرت تھا, کیونکہ معصوم کو غسل وصال صرف معصوم دے سکتا ہے, غیر معصوم دے ہی نہیں سکتا. اگر ان میں سے کوئی رک بھی جاتا بے شک غسل نہ دیتا, لیکن مورخ تو لکھ دیتا نا دربار کا کہ فلاں نے بھی غسل دیا, فلاں نے بھی دیا, فلاں نے بھی دیا. یہ فلاں فلاں کے نام سے بچانے کے لیے ہائے 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 اہتمام قدرت ہی ایسا تھا کہ کوئی ٹک ہی نہ سکا. تو سب سے پہلی بات, ہم صحابہ کو مانتے ہیں لیکن ہم اصحاب رسول کو معصوم نہیں مانتے. ہم اصحاب رسول کو مانتے ہیں لیکن عالم علم لدنی. ایمان نال میں دسو جو لاہور ہی چپ کر جائے تو پھر میں کہاں جا کے پڑھوں؟ ہم اصحاب پیغمبر کو مانتے ہیں لیکن عالم علم لدنی نہیں مانتے. کہو گے گلفام صاحب یہ آپ نے کیا کہہ دیا؟ بھئی میں کہاں کہہ رہا ہوں, یہ تو آپ کی ترمذی شریف کہہ رہی ہے, یہ تو آپ کی کنز الامال کہہ رہی ہے, یہ تو آپ کی جناب المودت کہہ رہی ہے, یہ تو آپ کی مودت القربہ کہہ رہی ہے, یہ تو آپ کی ارجح المطالب کہہ رہی ہے, یہ تو آپ کی کتابیں کہہ رہی ہیں. اگر وہ عالم علم لدنی تھے تو زندگی بھر کیوں کہتے رہے کہ اگر علی نہ ہوتا تو میں علی 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 جیتے رہو. آئیے جیسے خالق کا اور مولا علی کا نام ہے, اے مولا غفران صاحب کی داد ہے تو آپ یاد کر کے نعرہ تکبیر, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری, دشمن جلالہ پاک جالت دشمن جلالہ نعرہ حیدری. جیتے رہو, سلامت رہو. ہاں ہم پر اعتراض ہے کہ شیعہ صاحب پیغمبر کو نہیں مانتے. آج گلفام ممبر پر کھلم کھلا اعلان کر رہا ہے اور ببانگ دوحل ڈنکے کی چوٹ پر یہ کلمات ادا کر رہا ہے کہ ہم اصحاب پیغمبر کو مانتے ہیں لیکن عالم علم لدنی نہیں مانتے.
اگر عالم علم لدنی تھے تو پھر ساری زندگی مسئلہ کلالہ، ساری زندگی، اور اگوں تو میں نہیں بولنا نا، ساری زندگی مسئلہ کلالہ گھر سے کیوں پوچھتے رہے، بیٹی سے کیوں پوچھتے رہے؟ بیٹی سے مسئلے کا پوچھنا اس بات کی دلیل ہے کہ جو بیٹیوں سے پوچھ کر سناتے ہیں وہ اور ہیں جو لوح محفوظ کا مطالعہ کر کے بتاتے ہیں وہ ہاں بیٹی جلدی بیٹھو، جلدی بیٹھو، شاباش جلدی کرو، ماں جی بیٹھ جائیں۔ ہاں ہم اصحاب رسول کو مانتے ہیں، کون کہتا ہے کہ ہم اصحاب رسول کو نہیں مانتے؟ فکرہ دے رہا ہوں، توجہ چاہتا ہوں، لیکن ہم انہیں اوصاف الہیہ کا مظہر نہیں مانتے۔ مولا کی قسم ہے، اگر کسی تقریر میں لاہور یا دوران محرم لاہور مجھے پھر خیال آ گیا یہ تقریر کرنے کا تو اس وقت تشریح ہو سکے گی، اب تشریح نہیں ہو سکتی۔ ہم اصحاب پیغمبر کو مانتے ہیں لیکن انہیں ہم اوصاف الہیہ کا مظہر نہیں مانتے۔ جہاں اللہ کے 99 صفاتی نام ہیں، ان اوصافی ناموں میں ایک قادر بھی ہے، قدیر بھی ہے۔ اگر وہ اللہ کے صفات کے مظہر تھے تو خیبر کے میدان میں وہ مغلوب نظر نہ آتے۔ ہائے 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 ہائے، خیبر کے میدان میں صرف علی اعلان کر رہا ہے کہ ما قلاتو بابا خیبر بقوت جسمانیہ ولیکن بقوت ربانیہ، میں نے خیبر کا دروازہ جسمانی قوت سے نہیں اکھاڑا بلکہ ربانی قوت سے اکھاڑا ہے۔ جو علی کے سامنے خود محتاج نظر آتے ہیں، ہم علی کو چھوڑ کر کسی غیر کا دامن کیسے؟ ہائے ہائے ہائے، کیا خبر مسیحا تو کیا رکھتے ہیں، کیا خبر مسیحا تو کیا رکھتے ہیں، سو درد کی ہم ایک دعا رکھتے ہیں، تو باب شفا ہے اے حضرت عیسیٰ، ہم تیرے لیے خاک شفا رکھتے ہیں، ہم آل محمد کی ولا رکھتے ہیں، پروانہ جنت با خدا رکھتے ہیں، ہر شر سے بچاتی ہے ہمیں ناد علی، موسیٰ کی طرح ہم یہ آسان۔ آؤ بیٹا، آ گیا آ گیا، وہاں بیٹھو کونے پر، شاباش، جیتے رہو، سلامتی ہو۔ ہاں ہاں ہاں، کیوں جی سلسلہ یاد ہے نا یاد؟ کون کہتا ہے کہ ہم اصحاب پیغمبر کو نہیں مانتے؟ ہم مانتے ہیں لیکن محمد کی روح نہیں مانتے۔ ہائے 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 ہائے، میں نے کہا ہے نا کہ آج تک میں نے ممبر سے بیان نہیں کیا، آج پہلی مرتبہ جی چاہ رہا ہے اور میں بیان کر رہا ہوں۔ ہم اصحاب رسول کو مانتے ہیں لیکن محمد کی روح نہیں مانتے، محمد کا نور نہیں مانتے، محمد کا خون نہیں مانتے، محمد کا گوشت نہیں مانتے، محمد کا پوست نہیں مانتے۔ محمد نے ان میں سے کسی کے حق میں نہیں کہا کہ لحموں کا لحمی، جسموں کا جسمی، دموں کا دمی، روحوں کا روحی، نفسوں کا نفسی۔ اگر وہ بھی علی جیسے تھے تو میدان مباہلہ میں نفس رسول بن کر صرف علی گیا ہے اور کوئی نہیں۔ ہیں جی صاحب، مجھے نام تو یاد نہیں ہے، نورانی چہرے تو سب کے، اب یہ بچہ بیٹھا ہے جب سے میں پڑھ رہا ہوں میرے ہاتھوں میں جوان ہوا ہے، نام تو نہیں آتے، چہرے تو سب کے جانے پہچانے ہیں، یہ نورانی تصویریں سب کی میری دیکھی ہوئی ہیں، میں فکرہ دے رہا ہوں۔ جی شیعہ نہیں مانتے، یار خدا کے لیے سوچو تو صحیح، جو آپ مانتے ہیں وہی ہم مانتے ہیں۔ آپ اصحاب کو خدا مانتے ہیں؟ نہیں مانتے، ہم بھی نہیں مانتے۔ آپ کسی صحابی کو نبی مانتے ہیں؟ یار بول دے نہیں مانتے، ہم بھی نہیں مانتے۔ آپ کسی صحابی کو خاتم المرسلین مانتے ہیں؟ نہیں مانتے، آپ بھی نہیں مانتے، ہم بھی نہیں مانتے۔ آپ کسی صحابی کو امام مانتے ہیں؟ چپ کر گئے۔ امام ابو حنیفہ 1، امام مالک 2، امام شافعی 3، امام احمد بن حنبل 4۔ آپ بھی نہیں مانتے، ہم بھی نہیں مانتے، پھر ہم پر الزام کیسا کہ شیعہ نہیں مانتے؟ جو آپ مانتے ہیں وہ ہم مانتے ہیں۔ آپ بھی مانتے ہیں کہ وہ سقیفے میں چنے گئے؟ یار حد ہے تو چپ کر جان۔ آپ بھی مانتے ہیں کہ انہیں سقیفے میں چنا گیا؟ کتاب کا نام، بابا جی جلدی بیٹھو، ملنگ بابا جلدی بیٹھو۔
سیرت ابن ہشام اور باقی کتابیں ہم بھی مانتے ہیں کہ وہ سقیفے میں چنے گئے. آپ بھی مانتے ہیں دوسرے بزرگوار کو پہلے بزرگوار نے نامزد کیا. ہم بھی مانتے ہیں کہ ہاں انہوں نے نامزد کیا. آپ بھی مانتے ہیں تیسرے بزرگوار کو 6 رکنی کمیٹی نے چن لیا. ہم بھی مانتے ہیں کہ ہاں انہیں 6 رکنی کمیٹی نے چن لیا. بات تو صرف اتنی ہے جو ہم کہتے ہیں آپ نہیں کہتے کہ سقیفے والے میدان میں اگر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ رسول کا صحابی ایک صحابی کا بازو پکڑ کر اعلان کر دے کہ یہ محمد کا خلیفہ ہے، جب اس کو ماننا واجب ہو جاتا ہے تو غدیر کے میدان میں جس علی کا بازو پکڑ کے خود محمد اعلان کر دے. کیوں جی ماؤں کے دودھ کی لاج نہیں رکھنی، اسی طرح نعرہ لگانا ہے. یہی دودھ انہوں نے آپ کو پلایا ہوا ہے. مل کے نعرہ جی شیعوں کا خون مباح ہے، شیعوں کا قتل کرنا جائز ہے. ان کو قتل کر دو جنت واجب ہو جاتی ہے. اچھا جنت واجب ہو جاتی ہے، سوائے کے مہرے کا کہاں جائے گی؟ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ قول کہاں جائے گا کہ میں نے اپنے کانوں سے رسول کی یہ حدیث سنی ہے کہ لا یجوز عہد الصراط الا من كتب له علی الجواد، کہ کوئی شخص اس وقت تک پل صراط سے نہیں گزر سکے گا جب تک اس کے ہاتھ میں پروانہ راہداری محبت علی ابن ابی طالب نہیں ہوگا. اور گزرتے وقت علی تو غریباں پکڑ کے پوچھیں گے کہ میرے محبوں کا قاتل بن کے آیا ہے، اب جہنم سے بچ کے کہاں جائے. جیسے جیسے تاریخ ہمیں اصحاب پیغمبر منواتی چلی آ رہی ہے، ویسے ویسے ہم شیعان محمد و آل محمد تاریخ کو مانتے چلے آ رہے ہیں. کتاب کا نام انوار اللغت. ہاں انوار اللغت، 12 نمبر. بیٹا جلدی بیٹھو جلدی بیٹھو، شاباش. کتاب کا نام انوار اللغت، 12 نمبر 14، صفحہ نمبر 10. حضرت علامہ وحید الزمان خان صاحب دہلوی کی لکھی ہوئی. وہ لکھتے ہیں کہ جو جو آیت اور جو جو حدیث جس جس صحابی کی شان میں نازل ہوئی ہے، بزرگوں سونا نہیں، آپ کی بڑی مہربانی. دیکھیں نا آپ کے چہرے کو دیکھ کر ہی تو مجھے تقویت مل رہی ہے. درود پڑھیے گا سلام. تو وہ لکھتے ہیں علامہ وحید الزمان خان صاحب، وہ لکھتے ہیں کہ جو جو آیت اور جو جو حدیث کسی صحابی کی شان میں نازل ہوئی ہے، ان سے مراد وہی صحابہ ہیں جنہوں نے رسول کا حق کے صحبت ادا کیا. بھئی آپ چپ کر جاتے ہیں. دیکھا کتنا پیارا فکرہ انہوں نے لکھا ہے، جنہوں نے رسول کا حق کے صحبت ادا کیا. اور اس کے بعد پھر وہ لکھتے ہیں کہ جنہوں نے رسول کے اقربا سے اور رسول کی اہل بیت سے محبت کی اور ان کی امداد کی، وہ ہیں رسول کے وہ صحابہ جن کی شان قرآن بھی اور حدیث رسول بھی منوار رہی ہے. اب ایمان سے کہو ہم شیعوں کا عقیدہ کیا ہے؟ یہ ٹیپ ریکارڈ چیک کر لیں، میرے یہ کلمات ضائع نہ ہونے پائیں، تاکہ اگر آن دا ریکارڈ کبھی مجھے یہ مضمون پیش کرنا پڑے تو میں آپ سے رجوع کر سکوں. یہی تو ہم مانتے ہیں کہ جس جس صحابی نے رسول کی اہل بیت کی مدد کی ہے اور ان سے محبت کی ہے، اس کا جوتا ہمارے سر کا تاج. جس جس صحابی رسول نے
اہل بیت رسول سے محبت کی ہے یا اہل بیت رسول کی مدد کی ہے، اس کے پاؤں کی خاک ہماری آنکھوں کا سرما، ہم اس کے غلاموں کے بھی غلام ہیں۔ دیکھتے نہیں ہمارے یہاں اکثر بچوں کے نام رکھے جاتے ہیں، غلام ابو ذر رکھا جاتا ہے یا نہیں رکھا جاتا، غلام کمبر رکھا جاتا ہے یا نہیں رکھا جاتا، غلام سلمان رکھا جاتا ہے یا نہیں رکھا جاتا، تو ہم ان کے غلاموں کے بھی غلام ہیں۔ اب آؤ، گلفام تاریخ لے رہا ہے اور یہاں توجہ چاہتا ہے، چونکہ تاریخ کا پھر ایک ایک باب ایک ایک لفظ میں انشاءاللہ بند کر کے میں منبر چھوڑ رہا ہوں، لیکن ابھی بھی نہیں چھوڑ رہا۔ ہاں بیٹھ رہے خواجہ جی، بیٹھ رہے ہیں، اوپر بیٹھ رہے ہیں، آئیے اوپر بیٹھیے۔ اچھا درود پڑھے صلوات۔ یہ ہمارے خواجہ نذیر صاحب ہیں، یہ بہت، ارے بابا میں نہیں جانتا تو تم تو پیدا ہی نہیں ہوئے تھے جس زمانے سے میں جانتا۔ یہ الگ بات ہے کہ آج وہ مجلس کراس کر کے تم تک پہنچے ہیں، مجھ تک نہیں پہنچے۔ درود پڑھیے گا تو میں کہنا یہ چاہتا تھا کہ جہاں تک تعلق ہے تاریخ کا ایک ایک باب، بچوں سارے انتظام وہیں روک دو، یہ پنکھے، یہ اہتمام، یہ انتظام سب وہیں روک دو، ورنہ میں ڈانٹ دے کر وہیں بٹھا دوں گا۔ تو جہاں تک تعلق ہے تاریخ کا، لو ہم تاریخ پہ نظر ڈالتے ہیں۔ جنگ صفین میں علی علیہ السلام کے لشکر میں کتنے صحابی تھے؟ جی میں آرام سے پڑھوں گا۔ جنگ صفین میں لشکر علی ابن ابی سونا نہیں، لشکر علی ابن ابی طالب میں کتنے صحابی تھے؟ 800 صحابی تھے جنگ صفین میں، لشکر علی ابن ابی طالب میں، جن میں 80 صحابہ وہ تھے جو بدر میں شریک ہونے والے 313 میں شامل تھے۔ یعنی 80 بدریون تھے صحابی۔ اچھا 250 صحابی وہ تھے جو بیعت رضوان والے تھے، جنہوں نے وہ درخت کے نیچے رسول کی بیعت کی تھی۔ 360 صحابی جنگ صفین میں علی کے لشکر میں رہتے ہوئے شہید ہوئے مد مقابل کے لشکریوں کے ہاتھوں سے۔ اب یہ بھی صحابی ہیں، دیکھا نا، میں نے کہا تھا میں صرف گزروں گا، اب یہ بھی صحابی ہیں، اور وہ جو ان کو قتل کر رہے ہیں یہ بھی صحابی ہیں، جو ان کو جام شہادت پلا رہے ہیں، جو ان کو قتل کر رہے ہیں وہ بھی صحابی ہیں۔ ان 360 صحابیوں میں سے جو شہید ہوئے ہیں، ایک صحابی ہے 90 برس کا، جس کی کمر جھکی ہوئی ہے، غلام سے کہتا ہے غلام میرا پٹکا مجھے دے۔ آقا کیا کرنا ہے؟ کہا کمر کو کسنا ہے۔ پٹکا لیا، کمر کو کسا، کہا ایک پٹی دے، کہا اب کیا کرنی ہے؟ کہا دیکھتا نہیں یہ میری پلکیں جو ہیں یہ لٹکی ہوئی ہیں، ان کو کس کر میں نے باندھنا ہے۔ کس کے پلکوں کو، ابروؤں کو، یہ پلکوں کو باندھا۔ باندھنے کے بعد کہتا ہے میرا گھوڑا لے آ۔ وہ گھوڑا لے آئے، بابا دیکھیں میری طرف دیکھیں، وہ آئیے جناب خواجہ صاحب آئیے تشریف لائیے۔ وہ گھوڑا لے آیا، کہا رکاب پکڑ، اس نے رکاب پکڑی، گھوڑے کی زین پر یہ سوار ہوا۔ اور ملنگ تو اتنے نہیں بہنا، آس درمیانے تھا اتھے تو کمال ہے، تسی ملنگ بھی اتنے بہ جاؤ تو پھر ممبر دی زینت کون بڑھے گا؟ مل کے نعرے حیدر، چل بہ جاؤ بہ جاؤ۔ تو اب یہ اس نے غلام نے رکاب پکڑی، یہ زین کی زینت بنے، زینت بن کر کہا میری تلوار دے، تلوار سنبھالی، کہا میرا نیزہ دے، نیزہ سنبھالا، ایک ہاتھ میں تلوار ہے دوسرے ہاتھ میں نیزہ ہے۔ میں نے ابھی نام نہیں بتایا اور نہ بتاؤں گا، دیکھتا ہوں مجمع میں سے کون کون بے ساختہ ہو کر زبان سے نام پکارتا ہے۔ ایک ہاتھ سے تلوار پکڑی، ایک ہاتھ سے، نہیں صاحب نہیں اس طرح نہیں، ابھی میں نے پڑھنا ہے۔ ایک ہاتھ میں تلوار سنبھالی، ایک ہاتھ سے نیزہ سنبھالا، اب لڑنا شروع کیا، دائیں بائیں جب حملے پہ حملہ شروع کیا، تابڑتوڑ جب حملے شروع ہوئے، سامنے والے لشکر سے ایک صحابی نکلا، دیکھ کر کہتا ہے تو اتنی جنگیں لڑنے کے باوجود
اب بھی جنگ لڑ رہا ہے. ہائے ہائے ہائے. اتنی جنگیں لڑنے کے باوجود اب بھی جنگ لڑ رہا ہے. کیا تیری حسرت لڑنے کی پوری نہیں ہوئی؟ کہا خاموش یبن الخبیثہ، اے خبیثہ ماں کے بیٹے. ہائے 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 ہوئے 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 ہائے ہائے ہائے. دیکھا ماں کا نام لیا ہے، باپ کا نام نہیں لیا. علی سے محبت وہی رکھے گا جس کی ماں نے خیانت نہیں کی ہوگی. ہائے 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 ہائے. فرماتے خاموش اے خبیث کل فئۃ الباغیہ، تجھے ایک باغی گروہ قتل کرے گا. اب نام آ گئے ہیں ذہنوں میں، یہ کون ہے؟ یہ حضرت عمار یاسر ہے. فرماتے میں اس لیے لڑ رہا ہوں تاکہ میری شہادت سے قیامت تک کے لیے یہ مسئلہ حل ہو جائے کہ ہادی کون ہے اور باغی کون. جیسے تاریخ منواتی ہے. خواجہ صاحب آپ پیچھے بیٹھ گئے ہیں، مزہ نہیں آ رہا. یہاں تشریف لائیں. نہیں آئیں تشریف لائیں، میں ذرا تاریخ کو لے آج. نہیں آپ جانتے ہیں ہم بدتمیزوں کو ماننے والے نہیں ہیں. آئیے تشریف آئیے. میں تاریخ کا جو رخ لے رہا ہوں اسی رخ کو لے کر، ہاں مجھے معلوم ہے لیکن یہاں وجہ اللہ کا عین اللہ کا ذکر ہو رہا ہے، انہی کو سطح میں آنکھوں میں تکلیف کیسے رہے گی؟ تو یہاں پر میں تاریخ کے چند باب لے رہا ہوں. ہم صحابہ کو مانتے ہیں، جیسے تاریخ مانتی ہے منواتی ہے ویسے ہم مانتے ہیں. ہاں جس سے مدینہ چھڑوایا گیا، شام پہنچایا گیا، شام سے پھر مدینے لایا گیا، مدینے سے پھر ربضہ کی طرف جس کو ہجرت کرنے پر مجبور کیا گیا وہ بھی صحابی. یا مولا میں کیا کروں. یعنی حضرت ابو ذر وہ بھی صحابی جن سے پہلے مدینہ چھڑوایا گیا، شام پہنچوایا گیا، شام سے پھر مدینے پہنچوایا گیا، مدینے سے پھر ربضہ کی طرف ہجرت کرنے پر مجبور کیا گیا. جس سے مدینہ چھڑوایا جا رہا ہے وہ بھی صحابی جو چھڑوا رہے ہیں. نہیں تسی چپ کر گئے خواجہ نذیر صاحب. میں تاریخ کا ایک بہت بڑا پہلو لے رہا ہوں. بیٹا اب نعرہ تم نے لگوانا ہے، انہوں نے نہیں لگوانا. تاریخ کا میں پہلو لے رہا ہوں. رسول فرماتے ہیں آؤ. کچھ آتے ہیں کچھ نہیں آتے. جو آتے ہیں وہ بھی صحابی، جو نہیں آتے وہ بھی صحابی. مجھے بڑھنے دے. رسول فرماتے ہیں جاؤ فلاں کے لشکر کے ساتھ جاؤ. جو جاتے ہیں وہ بھی صحابی، جو نہیں جاتے وہ بھی صحابی. رسول فرماتے ہیں لاؤ. جو کہتے ہیں ہاں دے دو وہ بھی صحابی، جو کہتے ہیں نہیں دینے کی ضرورت نہیں ہے وہ بھی صحابی. رسول فرماتے ہیں میرے سامنے شور نہ مچاؤ. لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، میرے سامنے شور نہ مچاؤ. اب میں گزرتا جاؤں گا جو میرے بیٹے نے اور بچوں نے پڑھنا ہے. جو شور مچا رہے ہیں وہ بھی صحابی، جو کہتے ہیں شور نہ مچاؤ وہ بھی صحابی. رسول کے غسل و کفن و دفن کا وقت آتا ہے. حضرت علی 1، عباس بن عبد المطلب 2، عبداللہ بن عباس 3، فضل بن عباس 4، ایک رسول کا غلام 5، ایک انصاری مرد 6. ان 6 کے علاوہ کوئی رسول کے پاس غسل و کفن و دفن کے وقت نظر نہیں آتا. لکھ لو. علی 1، عباس بن عبد المطلب 2، عبداللہ بن عباس 3، فضل بن عباس 4، رسول کا ایک غلام 5، ایک انصاری صحابی 6. ان 6 کے علاوہ رسول کے غسل و کفن و دفن کے وقت کوئی اور نظر نہیں آتا. جو نظر آ رہے ہیں وہ بھی صحابی. ہائے ہائے
ہائے ہائے ہائے ہائے، جو نظر نہیں آ رہے وہ بھی صحابی۔ لو اب تاریخ کو آگے لے کے چلو، گلفام صرف لپیٹتا آگے بڑھتا چلا جا رہا ہے۔ میں نے پہلے عرض کیا ہے حضرت ابو ذر غفاری سے مدینہ چھڑوانے والے بھی صحابی، مدینہ چھوڑ کر جانے والا بھی صحابی، جن کے تاریخ ذہنوں میں ہے سب کا محمد و آل محمد کا میرا ساتھ دینا، جن کے ذہنوں میں نہیں ہے مجھے پتا ہے وہ ساتھ نہیں دے سکیں گے، جب سمجھ میں نہیں آئے گا ساتھ کیا دیں گے۔ مالک بن نبیرہ 1200 ساتھیوں سمیت قتل کرایا جاتا ہے، اس کے سروں میں آگ لگا کر اسی رات کھانا پکوایا جاتا ہے۔ اوئے 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 اوئے، اس کی بیوہ لیلا کو اسی رات حبس کا نشانہ بنایا جاتا ہے۔ جو یہ ظلم کر رہے ہیں وہ بھی صحابی۔ بابا جی بیٹھ جاؤ، شاباش جلدی کرو نا۔ جو یہ ظلم کر رہے ہیں، آئیے آئیے جلدی بیٹھیے، شاباش شاباش، جلدی آئے جلدی۔ جو ظلم کر رہے ہیں وہ بھی صحابی، اور جن پر ظلم کیا جا رہا ہے وہ بھی صحابی۔ دے دوں فکرہ، دے دوں فکرہ، لے لیں گے کہ ان غریبوں پر ظلم کیوں ہوا۔ کہا جاتا ہے کہ یہ مانعین زکات تھے۔ رکھو گلفام کے سر پر قرآن، 49 سال میں جو میں نے تاریخ کھنگال ڈالی ہے وہ یہی ہے کہ جب ان سے زکات مانگی گئی تو انہوں نے صرف اتنا کہا تھا کہ جب تک علی کا نمائندہ نہیں آئے گا اس وقت تک ہم زکات نہیں دیں گے۔ یہ تھا ان کا جرم، تو یہ بھی صحابی وہ بھی صحابی۔ اچھا، جنگ جمل میں جمل کا ساتھ دینے والے بھی صحابی۔ اور شاہ دلدل سوار، شاہ ذوالفقار کا ساتھ دینے والے بھی صحابی۔ جنگ نہروا میں علی کی طرف سے لڑنے والے بھی صحابی، علی کے حق میں بغاوت کرنے والے بھی صحابی۔ جنگ صفین میں 300، جنگ صفین میں 380 شہادت کا نوش، شہادت کا جام نوش فرمانے والے صحابی۔ عمار یاسر بھی صحابی، خواجہ اویس کرنی بھی صحابی۔ اچھا اب اور آگے بڑھو، حجر بن ادائی اپنے 4 بیٹوں سمیت 2 ساتھیوں سمیت صرف اس لیے شہید کیے جاتے ہیں کہ وہ علی پر سب نہیں کرتے، جو سب کرانا چاہتا ہے وہ بھی صحابی، جو نہیں کرتا وہ بھی صحابی۔ جو قتل کرا رہا ہے وہ بھی صحابی، جو شہید ہو رہا ہے وہ بھی صحابی۔ اچھا اور آگے بڑھو، حضرت محمد بن ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہما، ان کے لاشے کو گدے کی کھال میں رکھ کر جلوا دیا جاتا ہے، جو جلوانے کا حکم دے رہا ہے وہ بھی صحابی۔ تھک گئے ہو نا؟ جو جلوانے کا حکم دے رہا ہے وہ بھی صحابی، جس کو جلوایا جا رہا ہے وہ بھی صحابی کا بیٹا۔ لو تاریخ کو اور آگے لے کے بڑھو، بلکہ کہاں تک گلفام بڑھے۔ یہ دیکھو، یہ ہے دربار، یہ ہے دربار میں تخت، یہ ہے صاحب تخت۔ کتاب کا نام سن لو، کنز الامال، جس لیے کہا تھا کہ نعرہ تم نے لگوانا ہے۔ کتاب کا نام کنز الامال، کنز الامال، کنز الامال، جلد نمبر 11، جلد نمبر 11، جلد نمبر 11۔ عربی میں ایک صحابی ہے جس کا نام ہے حضرت صاحب، وہ ایک دربار میں کھڑا ہوا ہے، صاحب منبر اس سے کہتا ہے صاحب میرا حکم ہے علی پہ سب کرو۔ وہ کہتا ہے نہیں میں نہیں کر سکتا۔ ہائے ہائے، صاحب علی پہ سب کرو۔ صاحب کہتے ہیں نہیں میں علی پہ سب نہیں کر سکتا۔ نیام سے تلوار نکالی، ہوا میں تلوار لہرائی، لہرا کر کہا یہ دیکھ رہے ہو یہ کیا ہے؟ کہا ہاں یہی چلا چلا کے تو تھک چکا ہوں۔ ہائے ہائے، یہی تلوار چلا چلا کے تو تھک چکا ہوں۔ کہا اگر علی پر تم نے سب نہ کیا تو یہ میری تلوار کی دھار تمہاری گردن کو سر کو تن سے جدا کر دے گی۔ نام کتاب کا میں لے چکا ہوں۔ میرے بزرگوں، میرے بھائیوں، میرے عزیزوں، میرے دوستوں، میری ماؤں، میری بہنوں، میری بہووں، میری بیٹیوں، جو لے سکتے ہو لو۔ اس 7 صحابی نے کیا کیا؟ جلدی سے کمر کو سیدھا کیا، کمر کو سیدھا کر کے گردن کو آگے بڑھایا، آگے بڑھا کر کہا سن لو وضع المنشار علی مفرقی علی ان اصب علی ما سببتہ ابدا۔ ارے یہ تلوار کیا ہے؟ اگر تو ایک آری لے کر
میرے سر اور پیشانی کے درمیان میں وہ آری رکھ کر جلا کر میرے پورے جسم کو میری آنکھوں کے سامنے 2 حصوں میں تقسیم کر دے، تب بھی میں علی پر سب نہیں کروں گا۔ جیتے رہو، سلامت رہو۔ تاریخی مجلس پڑھ دی آپ نے۔ جیتے رہو بابا جی، بس آپ کی دعائیں چاہتا ہوں۔ اگر آرا لے کر میرے سر اور میری پیشانی کی جگہ پر رکھ کر مجھے آرے کے ساتھ 2 حصوں میں تقسیم کر دو، یہ آنکھیں دیکھتی رہیں گی، پھر بھی میں علی پر سب نہیں کر سکتا۔ بھائی ٹیپ ریکارڈ والے توجہ ہے نا، ابھی تک نہ آپ نے داد دیا نہ نعرہ لگوایا ہے، اتنی بڑی تقریر لے کے جاتے ہو نعرہ بھی نہیں لگواتے یار۔ نہیں ملنگ، بس اوروں کا بھی حصہ ہے، ذکر و علی یعنی عبادت، صرف تیرے لیے نہیں ہے، ان کے لیے بھی ہے۔ تو اب کہا آخر مجھے مجبوری بتا، وہ مجبوری کیا ہے کہ تم موت قبول کرتا ہے، لیکن علی پر سب کرنا قبول نہیں کرتا۔ کہا سن، مجبوری یہ ہے، ما سمیت رسول اللہ ہے، ما سمیت، جو علی کے حق میں رسول سے میں نے سنا ہے وہ میں نے سنا ہے، وہ تو نے نہیں سنا۔ جب تو نے سنا ہی نہیں تو تو رکے گا کیسے؟ کہا تو نے کیا سنا ہے؟ اب جب اس نے کہا نا بتا تو نے کیا سنا ہے، انہوں نے انگڑائی دی، دل ہی دل میں کہا یا اللہ تو کتنا بڑا کریم ہے، جو ابھی اپنے منہ سے دربار میں کہہ رہا تھا کہ علی پہ سب کر، اب وہ اپنی زبان سے کہہ رہا ہے علی کے فضائل سنا۔ کہ رسول نے علی کے حق میں کیا کہا ہے؟ کہا سن، 3 فضیلتیں رسول نے علی کے حق میں ایسی بیان کی ہیں کہ ساری دنیا ایک طرف، ان میں سے ایک فضیلت ایک طرف۔ پہلی فضیلت رسول نے علی کے حق میں کہا ہے یا علیو انت منی بمنزلت ہارون من موسیٰ، علی تجھ کو مجھ سے وہی مقام حاصل ہے جو ہارون کو موسیٰ سے حاصل تھا۔ جو موسیٰ کی غیبت کے زمانے میں ہارون کو چھوڑ گئے وہ بنے وقت کے سامری۔ میں اور کیا کہہ سکتا ہوں؟ جو موسیٰ کی غیبت کے زمانے میں ہارون کو چھوڑ گئے وہ بنے اپنے زمانے کے سامری۔ اگر میں بھی محمد کی غیبت کے زمانے میں علی کو چھوڑ کر سب کرنے بیٹھ جاؤں، جو حشر ان کا ہوگا۔ یہ ہے پہلی مجبوری، یہ ہے پہلی مجبوری۔ کہا بتا دوسری مجبوری؟ کہا سن، دوسری مجبوری یہ ہے کہ رسول پاک نے خیبر کے میدان میں علی کے حق میں اعلان کیا ہے کہ لَأُعْطِيَنَّ الرَّایَةَ غَدًا رَجُلًا يُحِبُّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيُحِبُّهُ اللَّهَ وَرَسُولُهُ، اور وَلَيْسَ بِفَرَّارٍ، کہ کل میں علم اس مرد کو دوں گا جو اللہ اور اللہ کے رسول سے محبت رکھتا ہے، اللہ اور اللہ کا رسول بھی اس سے محبت رکھتے ہیں، اور وہ فرار نہیں ہے یعنی بھاگنے والا نہیں ہے۔ تو دوسرے دن جو علم دیا وہ دیا علی کو، تو پھر علی کیا بنا؟ اللہ کا محبوب، محمد کا محبوب۔ جب علی محبوب بنا تو پھر علی کیا بن گیا؟ غیر المغضوب۔ جب علی غیر المغضوب بنا تو میں نماز میں دعا کیا مانگتا ہوں؟ انعمت علیہم غیر المغضوب، یا اللہ مجھے مغضوبوں کے راستے پہ نہ چلا۔ اگر علی کو چھوڑ گیا میں تو خود مغضوبوں میں شامل ہو گیا۔ اب دو، یہ ہے تیسری فضیلت۔ تیسری فضیلت کون سی ہے؟ کہا اس میں تو بھی تھا، تیرا باپ بھی تھا۔ یہ فضیلت علی کی سننے میں تو بھی تھا، تیرا باپ بھی تھا۔ کہا میں بھی تھا، میرا باپ بھی تھا؟ کہا ہاں۔ کہا یہ کون سی فضیلت ہے؟ کہاں رسول نے بیان کی؟ کہا میدان غدیر میں، جہاں رسول نے علی کا بازو پکڑ کر اعلان کیا تھا کہ من کنت مولا ہو فہذا
علی مولا، جس کا میں مولا ہوں اس کا یہ علی مولا ہے. اور آگے کیا کہا تھا؟ رسول نے دعا مانگی تھی، اللہم والے من والا ہو وعاد من آدا ہو وانصر من نصر ہو واخذل من خذلہ. یا علی اس سے محبت رکھ، یا اللہ اس سے محبت رکھ جو علی سے محبت رکھے، اور اس سے عداوت رکھ جو علی سے عداوت رکھے. کہا اب تو ہی مجھے قرآن ہاتھ پہ رکھ کر بتا کہ اگر میں علی پہ سب کروں تو میں تو بن جاؤں گا علی سے عداوت کرنے والا. جب اللہ مومن کی دعا رد نہیں کرتا تو محمد کی دعا رد کیسے کر سکتا؟ جیسے جیتے رہو. جو بھی نعرہ لگائے گا دل کی مراد پائے گا، جو نعرہ نہیں لگائے گا وہ ان کا قرب پائے گا. ہاں یہ کہنا کہ شیعہ صاحب کو نہیں مانتے، میں پہلے حرف سے لے کر آخری حرف تک. اچھا 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 ماشاء اللہ. جو بھی شروع سے میری تقریر سن رہے ہیں پیار کل ملا تمہارے ماشاء اللہ جزاک اللہ. جس قوم کے دیوانے ایسے ہوں اس قوم کے پروانے کیسے ہوں. بہرحال میں ختم کروں اور دو باتیں سنیں اور انہی پہ ختم. ہم اصحاب پیغمبر کو مانتے ہیں، قاری مانتے ہیں، ناطق قرآن نہیں مانتے، ہے نا میرے پہلے فکر یا قاری مانتے ہیں، ناطق قرآن نہیں مانتے. جو ان میں سے مومن ہیں انہیں مومن مانتے ہیں لیکن کل ایمان نہیں مانتے. کون کہتے ہیں ہم اصحاب پیغمبر کو نہیں مانتے؟ جیسے تاریخ قرآن حدیث منواتے چلے آ رہے ہیں ویسے ہم مانتے چلے جا رہے ہیں. لا یستوی اصحاب النار و اصحاب الجنہ، اصحاب النار اور اصحاب الجنہ قریب کبھی برابر نہیں ہو سکتے. قل هل یستوی الذین یعلمون والذین لا یعلمون. محمد ان سے کہہ دے کیا بے علم اور باب العلم کبھی برابر ہو سکتے ہیں؟ نہیں نہیں، کبھی برابر نہیں ہو سکتے. افمن کانا مومن کمن کانا فاسقا، کیا مومن اور فاسق یہ دونوں ایک جیسے ہو سکتے ہیں؟ لا یستوون، کبھی یہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے. وما یستوی الاعمی والبصیر ولا الظلمات ولا النور ولا الظل ولا الحرور. میرے محمد ان سے کہہ دے کہ بینا اور نابینا، سایہ اور دھوپ، ظلمت اور نور یہ کبھی بھی برابر نہیں ہو سکتے. جب اللہ کا فیصلہ ہے، بابا میری طرف دیکھو، بچوں خاموش رہو، خاموش رکھیں بچوں کو، میں آخری کلمات کہنے والا ہوں اور منبر چھوڑ رہا ہوں. جب اللہ کا فیصلہ ہے کہ فاسق اور مومن، فاسق اور مومن کبھی برابر نہیں ہو سکتے. وَنَادَى أَصْحَابُ النَّارِ أَصْحَابَ الْجَنَّةِ أَنْ أَفِيضُوا مِنَ الْمَاءِ. اصحاب جہنم اصحاب جنت کو پکار کر کہیں گے کہ یہ جو تم پانی پی رہے ہو اس میں سے تھوڑا سا پانی ہمیں بھی دے دو، یہ جو تم پی رہے ہو تھوڑا سا ہمیں بھی دے دو. وما یاکلون الطعام، اور جو تم کھا رہے ہو اس میں سے کچھ سا کھانا ہمیں بھی دے دو. مومن پکار کر کیا کہیں گے؟ کیا تمہیں معلوم نہیں ہے ان اللہ حرمہما علی الکافرین، اللہ نے جنت کا کھانا اور جنت کا پانی کافروں پر حرام کر دے دیا ہے. اب جہنم کے لوگ کہیں گے جنت کے لوگوں سے، جہنمی کہیں گے جنتیوں سے. معلوم ہوا جنت اور جہنم اتنے قریب قریب ہیں کہ یہ جہنمی اپنی آواز جنتیوں تک پہنچائیں گے، جنتی اپنی آواز جہنمیوں تک پہنچائیں گے، لیکن جہنمی پھر بھی جہنمی رہیں گے. ہائے ہائے ہائے.
ہاں 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 اور حیدر اور جنتی پھر بھی جنتی رہیں گے تو آپ جہنم میں ہوں گے کون کون؟ میں نے کہا ہے آخری کلمات، جہنم میں ہوں گے کون کون؟ ان المنافقین والمنافقات والکفار نار جہنم خالدین فیہا، ان المنافقین تحقیق منافق مرد والمنافقات اور منافقہ عورتیں، معلوم ہوا جہاں منافق مرد ہیں نوید بیٹا خدا میرے بھائی جان کو چچا جان کو درجات بلند کرے، درجات بلند ہیں۔ قرآن میں 8 آیات ایسی ہیں قبلہ خواجہ صاحب جن میں منافقات کا لفظ ہے، 8 آیات، سورہ البقرہ 1، سورہ النساء 2، سورہ توبہ 3، سورہ السبا 4، سورہ منافقون 5۔ جس کا جی چاہے سورہ نساء، سورہ توبہ اور سورہ منافقون پڑھ کے دیکھ لے کہ کتنا منافقوں کا ذکر قرآن میں موجود ہے۔ یار کمال ہے، یہ منافق تھے کون؟ ہمیں کہتے ہو شیعہ صحابہ کو نہیں مانتے، اللہ ماننے نہیں دیتا، تم زبردستی بنواتے اچھا جی اچھا اچھا جی اچھا سبا کے ساتھ دل والا علی مولا علی مولا علی مولا سلام ہائے 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 جی میں پھر کہہ رہا ہوں، یس جی میں پھر کہہ رہا ہوں، آیت پڑھ کے کہہ رہا ہوں، ایسے نہیں کہتا، پہلے آیت پڑھتا ہوں۔ وَمِمَّنْ حَوْلَكُمْ مِنَ الْأَعْرَابِ مُنَافِقُونَ، میرا محمد یہ عربی لوگوں میں سے جو تیرے ارد گرد ہیں ان میں منافق بھی ہیں۔ وَمِمَّنْ حَوْلَكُمْ مِنَ الْأَعْرَابِ مُنَافِقُونَ، میرا محمد جو تیرے ارد گرد عربیوں میں سے عربی ہیں ان میں منافق بھی ہیں۔ وَمِنْهُمْ مِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ مَرَدُوا عَلَى النِّفَاقِ، اور نفاق پر مدینے میں رہنے والے کچھ ایسے بھی ہیں کہ تو جتنی مرضی میں آئے تبلیغ کر لے، یہ جیسے منافق ہیں ویسے منافق ہیں۔ ہائے 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 اذا جاءك المنافقون قالوا نشهد، اذا جاءك المنافقون قالوا نشهد انك لرسول الله والله يعلم انك لرسوله والله يشهد ان المنافقين لكاذبون، جب تیری بارگاہ میں منافق آتے ہیں تو آ کر کہتے ہیں کہ ہم گواہی دیتے ہیں کہ تو اللہ کا رسول ہے، اللہ بھی گواہی دیتا ہے کہ تو اللہ کا۔ منافقوں کو پہچانے کیسے؟ قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا ولما يدخل الايمان في قلوبكم، تیرے دربار میں عربی لوگ آ کر کہتے ہیں ہم ایمان لائے، ان سے کہہ دیجئے تم ہرگز ایمان نہیں لائے بلکہ تم یہ کہو ہم اسلام لائے، کیونکہ ایمان تو تمہارے دلوں میں ابھی داخل ہی نہیں ہوا۔ ہائے 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 ایمان تو تمہارے دلوں میں داخل ہی نہیں ہوا۔ یا رسول اللہ اب آپ بتائیں یہ منافق کون ہیں؟ تو سنو، جناب المودت 1، ترمذی شریف 2، جناب المودت 1، ترمذی شریف 2، کنز الاموال 4، ارجح المطالب 5، باقی بہت ساری کتابیں ہیں۔ بی بی ام سلمہ کا بیان کہ رسول پاک نے ارشاد فرمایا یا علی لا یحبک الا مومن ولا یبغضک الا منافق، علی تو وہی مانے گا جو مومن ہوگا، جو نہیں مانے گا وہ منافق ہوگا۔ ہم صحابہ کو مانتے ہیں لیکن جو منافق ہیں نہ انہیں دیکھنا نہ مانتے تھے